الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 یعنی کہ سیقول، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں 214 نمبر آیت تک ہمارا درس مکمل ہوا تھا، جس میں کئی ساری نعمتوں کا ذکر ہوا۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت ظاہری اعتبار سے بھی دنیا کے سب سے بہترین ساحل سمندر، سب سے بہترین ہموار زمینیں، سب سے بہترین جو آبشائی کا جو نظام ہوتا ہے، آبپاشی کا، وہ بھی، پھر اسی طرح سب سے بہترین نہریں اور سب سے بہترین پہاڑی سلسلے اور سب سے بہترین زمینی ذخائر جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے آپ غور کریں تو مسلمانوں کی ملکیت میں، جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ تو ظاہری نعمتیں، جتنی بھی باطنی نعمتیں ہیں دنیا جہاں کی، حتیٰ کہ آخرت تک کی، یہ ساری بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس حقیقی ریئل گاڈ، اصل رب جو ہے میرے آپ کے پاس ہے۔ اوروں نے تو نقلی اور جھوٹے اور شرک والے جو ہیں نا، بتوں کو انہوں نے خدا بنایا، کسی نے پتھر کو خدا بنایا، کسی نے گائے کو خدا بنایا، کسی نے کس کو بنایا، عجیب عجیب خدائیں۔ اور سب سے بہترین اور افضل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے پاس ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین جماعت صحابہ کی، وہ میرے آپ کے پاس ہے۔ ہماری تاریخ ہے بڑی زبردست مسلمانوں کی، کبھی جھکے نہیں ہیں، سر تو کٹایا ہے سر اٹھا کے، لیکن کبھی جھکایا نہیں۔ یہ وہ مسلمان، وہ قوم ہوتی ہے جو فاتح رہے ہمیشہ اور سر بلند رکھا ہمیشہ، اور مسلمان وہ ہیں جو دنیا کی ساری تاریخ میں سب سے بڑی اور زیادہ دیر پا جو ہے نا حکومت قائم رکھنے والے، ہمیشہ ان کی حکومت قائم ہے۔ تو باطنی اعتبار سے جتنی بھی نعمتیں، یہ قرآن ہے ہمارے پاس، دیکھیں احادیث کے ذخائر ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ظاہری اور باطنی میرے آپ کے پاس ہیں، اور ہم کیا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پلے ہے کیا، اور ہم کہاں جائیں مسلمان، آخر ہم کیا کریں، جبکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی کنجی میرے آپ کے پاس ہے۔ یہاں تک ہماری پچھلے درس کی بات ختم ہوئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں جب انسان کے پاس اتنی نعمتیں ہو جاتی ہیں نا، جب مال آ جاتا ہے تو پھر اسے ایک فکر لگ جاتی ہے کہ اب اس کو خرچ کہاں کروں۔ اسی لیے سوال کیا گیا یسألونک ماذا ينفقون،
یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا خرچ کریں، یہ سوال ہے۔ تو آپ فرما دیجئے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، آپ فرما دیجئے جو کچھ تم نے مال سے خرچ کرنا ہے تو وہ حق ہے والدین کا، قرابت داروں کا، والیتامى یتیموں کا، والمساکین مسکینوں کا، وابن السبیل اور جو مسافر ہوا کرتے ہیں ان مسلمانوں کا۔ یہ ایک ترتیب بتلائی۔ اور اللہ کیا چاہتے ہیں یہاں پر جو حقیقت میں یہ سوال ہو رہا ہے، یہ فرض زکوٰۃ سے متعلق سوال نہیں ہو رہا، بلکہ نفلی خرچ کے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ اور یہ سوال بظاہر دیکھا جائے تو اس متعلق ہو رہا ہے کہ کتنا خرچ کریں، کتنا خرچ کرنے کا یہ سوال ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں جواب میں کہ کتنا خرچ کریں، یہ سوال اصل نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ بلکہ اصل اہمیت والا سوال تو کیا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے سوال؟ اہمیت اس بات کی ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے۔ اصل سوال تو یہ ہوتا، یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں، اور اللہ جواب دے رہے ہیں کہ اصل سوال یہ ہے کہ کدھر اور کہاں پہ خرچ کیا جائے۔ یہ پوچھتے تو سمجھ آتی بات، اور سوال سے ہی بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ نیتوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا دینداروں کے اندر بھی کہ کیا یہ کام کر لیا جائے، بھائی کر لیا جائے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، دین کا کام کرنے سے کون روکے گا، کون منع کرے گا۔ تو یہ نیت پر مبنی ہوتا ہے۔ چونکہ اسلام میں ایک خاندانی نظام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کو فیملی بانڈنگ سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ فیملی بانڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا ایک خاندان ہو، ایک گھرانہ ہو، حقیقی آپ کی بیوی ہو، حقیقی اس عورت کا شوہر ہو، حقیقی ان کے بچے ہوں، حقیقی ان کے اپنے والدین بھی ہوں، اور بہن بھائی بھی حقیقی ہوں۔ اور جہاں خدا نخواستہ یہی واضح نہ ہو کہ واقعی میں یہ تمہارے حقیقی والدین ہیں کہ نہیں ہیں، خدا نخواستہ جہاں یہی حقیقت میں نہ پتہ ہو کہ واقعی حقیقت میں یہ تمہارا بھائی ہے کہ نہیں ہے، یہ بہن تمہاری ہے کہ نہیں ہے، یہ انکل جس کو کہا جاتا ہے چچا ہیں بھی کہ نہیں ہے تمہارے، یہ دادا تمہارے ہی دادا ہیں کہ بھی نہیں ہے، یہ نانا تمہارے نانا ہیں بھی کہ نہیں ہے، تو سوچیں ادھر کیا حساب ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی فیملی بانڈنگ سسٹم، کہ جہاں کوئی بھی حقیقی رشتہ برقرار نہ رہے۔ چنانچہ یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیں تو خاندانی نظام درم برم ہو چکا ہے، مکمل طور پہ ختم ہو گیا، اور خاندان کو جوڑنے والی چیز ظاہری دیکھا جائے وہی تو یہاں سوال ہو رہا ہے، اسی کا تو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ سوال کرو کہ کہاں خرچ کیا جائے۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، انگلی پکڑ کے سمجھو اب بات کو، کہ دیکھو ایسے بھی رشتے قائم رکھے جاتے ہیں، ایسے بھی اپنے تعلقات کو جوڑا جا سکتا ہے، ایسے بھی آپ اپنے خاندان کو اور گھرانے کو بچا سکتے ہیں خرچ کر کے۔ اور اب ہمارے ہاں بھی دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کے ہاں یہ سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ ہم نے مالی امداد کرنا، مالی مدد کرنا اپنوں کے ساتھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اور کس قدر وہ مستحق ہیں، اور ہم نہیں جانتے ہوتے، اس بنا پر ہم ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرتے۔ ورنہ اب بھی الحمدللہ کتنی کمیونٹیز ایسی ہیں جو آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کا چٹا بٹا لکھ کر رکھتے ہیں، حساب کتاب لکھ کر رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ فلانی خاتون ہے ہمارے خاندان کی، ہمارے سسٹم کی، کمیونٹی کی، یہ بیوہ ہو گئی ہے، یہ فلانی ہے، اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ فلانے ہیں، یہ بے روزگار ہیں، ان کے فلانے مسائل ہیں۔ یہ بڑا وہ خیال کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ ہمارے یہاں کبھی مسجد میں کوئی یہ بات نہیں کرے گا، الحمدللہ ہمارے یہاں کبھی کوئی یہ بات، جتنے دیندار ہوں، میں اپنے آپ کو بھی آپ کے ساتھ شامل کر رہا ہوں کہ میں بھی کبھی یہ بات نہیں کروں گا۔ میں تو کبھی کبھی غلطی سے کر دیتا ہوں نا یہاں پہ، میں یہ بھی بات نہ کروں، بلکہ ہمارے یہاں نہیں کرتے، ائمہ مساجد بھی نہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں نامور ماشاءاللہ،
وہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے کہ آپ اپنے محلے میں یہ سسٹم شروع کریں. بھائی میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں دوبارہ, کہ اتنی دینداری سے زیادہ بہتر اور اچھا کام کیا ہے؟ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. یہ میں آپ کو اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ہماری اتنی دینداری اور اتنے اعمال کام نہ آئے. اگر ایک مجبور انسان ادھر رہتا ہے, چاہے وہ مرد ہے عورت ہے, اور اس کے فاقے ہو رہے ہیں, تو اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے گشت وقت پہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ فلانے ساتھی کو چلے پہ وصول کیا تھا, ٹائم پہ نہیں کیا تھا؟ ادھر تو وہ بیچاری بیوہ جو ہے فاقے کر رہی ہے آپ کے ہی محلے میں. میں اگزامپل دے رہا ہوں, نئی بات سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا رجسٹر بنا ہوا ہوتا تھا, اور ہر ضرورت مند کے آگے مختلف نام صحابہ کے لکھے ہوئے ہوتے تھے. بعض ایسے ضرورت مند ہوتے تھے ان کے آگے نام نہیں لکھا ہوتا تھا, تو وہ چھپ کر ان کے جو ہے نا مدد کرتے تھے, چھپ کر, جس میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست تھا. تو بہرحال بات تھوڑی کڑوی ہے اور سخت بھی ہے جو میں کر رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کر دو تو زیادہ اچھی ہوتی ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ نمازیں بھی کام نہ آئیں اور پکڑ ہو جائے کہ بھائی تمہاری, کیونکہ حقوق العباد پہلے, حقوق اللہ بعد میں. حقوق اللہ میں پہاڑوں بھر کے لے گیا اور حقوق العباد توڑ کے رکھے میں, تو یہاں سے پکڑ لیا جائے. اور قرآن میں جو آتا ہے نا خذوہ فغلوا, تو آتا ہے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے پکڑا جائے گا, ادھر سے ہاتھ ڈالے گا مردوں کو فرشتہ, اور جبڑا باہر نکل کے ادھر گر جائے گا, اور ایسے گھما کے کلا بازی مار کے وہ پھینکے گا نا ادھر جہنم کے اندر. اور عورت کو یہاں سے نہیں, مونڈ میں ہاتھ ڈال کے نہیں پکڑے گا, یہاں چوٹی کی پیشانی کے بال سے پکڑ کے ایسے گھما کے پھینکے گا, برہنہ جا کے گرے گا. یہ مرد بھی برہنہ جا کے وہ گرے گا دوزخ. کہ بڑی نمازیں پڑھتے تھے, یہ تو حال تھا تمہارے محلے کا, پڑوس کا یہ حال تھا. صحابہ کا کیا حال تھا کہ ایک سری آ گئی تو وہ پڑوس میں بھیج دی, اس نے اگلے کو بھیج دی, گھوم گھوم کے. یہ آپ ہی تو سناتے ہیں, میں تھوڑی بولتا ہوں, آپ ہی سناتے ہیں ماشاء اللہ حدیث میں. تو ہم وہ صحابہ کا رجسٹر بنا ہوا تھا, نام لکھے ہوتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نام نہیں لکھا ہوا تھا, تو عمر نے پوچھا بھائی یہ اس بیوہ کی مدد کون کرتا ہے؟ بھائی پتہ نہیں ہے, کوئی ایک شخص ہے وہ کرتا ہے, اتنا پتہ ہے بس, کوئی ہے جو کرنے والا ہے. اب وہ عمر جو ہے رات کے ایک پہر میں جا کے درمیان میں چھپ کے آپ دیکھ رہے کون آتا ہے. وہ پوچھا, پھر جب نہیں کوئی آیا تو بڑھیا نے بتایا بھائی وہ تو اور جلدی آتے ہیں, خدمت کر کے چلے جاتے ہیں. کہا کہ اچھا. پھر وہ تہجد سے اور تھوڑا پہلے آ گئے, پھر پتہ چلا جی کام کاج کر کے جا چکے. بڑھیا نے بتلایا وہ تو جا چکے. پھر عشاء پڑھ کے آ گئے, تعاقب میں بیٹھے میں چھپ کے مورچہ بنا کے عمر دیکھ رہے, ڈھونڈ رہے, تلاش کر رہے کون ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں. اور وہ آ گئے, کپڑا ڈالا ہوا ہے چھپکے سے, اور عمر نے ان کو پکڑ لیا کہ بھائی کپڑا ہٹائیں اور دکھائیں. آواز اب مجبوراً نکلی تو پہچان گیا, ارے یہ تو ابو بکر ہے. بڑھیا کہہ رہی ہیں وہ تو آتے ہیں, مجھے آواز دے دیتے ہیں آپ اندر چلی جائیں میں خدمت کر لوں. پانی بھرنا ہوتا تھا, یہی خدمت ہوتی تھی, صفائی کر دیتے تھے, برتن دھو دیتے تھے, یہ سارے کام ہوتے تھے, جھاڑو لگا دی. پکڑ لیا عمر نے کہ یہ ہے ابو بکر. تو آج بھی ایسا کوئی ابو بکر ہے, یا کم از کم چلو عمر ہو, یا کم از کم عثمان ہو, یا کم سے کم چلو علی ہو؟ ہم میں تو ایسا کوئی نہیں. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. خیر, تو یہ ہونا چاہیے, یہ کھاتا لکھنا چاہیے کہ بھائی پتہ ہو کہ کون کون محلے میں ایسا ہے جس کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, ضرورت مند ہے, تو کون ساتھی ہیں مل کر مدد کریں. بھائی یہ ہے ایک نظام خاندانی. یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے معاملہ کہ آپ برکت جمع کریں اور خود ہی کھا جائیں, یا میں جمع کروں اور جو ہے وہ دعوت کروں, میں خود بھی کھا جاؤں آپ بھی کھا لیں. یہ نہیں ہے, بلکہ بھائی یہ معلوم کرنا پڑتا ہے, خاندان میں دیکھنا پڑتا ہے. سب سے یہ اب سیکوینس بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
تو یہاں ترتیب بھی خاص بتلا دی کہ سب سے پہلے جو حق ہے نا وہ آپ کے والدین کا ہے۔ اگر والدین راضی، اچھا والدین کے متعلق تو یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ مالوکا و ابی کا انتا مالوکا و ابی کا، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ بلکہ اس لیے شریعت میں بڑا عجیب حکم ہے کہ باپ نے اگر اپنی سگی اولاد کو مار بھی دیا تو اس کے اوپر جو ہے نا پوچھا نہیں جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یعنی کہ تمہاری جان بھی باپ کی ہو گئی، اس نے جان بھی لے لی نا، کتنا بڑا حق ہوگا آپ سوچیں۔ حالانکہ ایک انسان کا قتل کتنا خطرناک معاملہ ہے، لیکن یہاں پر معاملہ بدل گیا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا جی میں کیوں پیسہ دوں اپنے والدین کو، یہ ساری باتیں، جبکہ والد اتنا بڑا حق رکھتے ہیں تو والدین کا حق سب سے پہلے۔ تبھی تو وہ ایک صحابی تھے اور ان کی گھر والی بھاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ جو ہے ان کی جان نہیں نکل رہی، روح نہیں نکل رہی۔ آپ علیہ السلام بھاگتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ بولا القمہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نہیں پڑھا جا رہا، نکل ہی نہیں رہا۔ نبی پڑھا رہے ہیں کلمہ اور صحابی ہیں کلمہ پڑھنے والے، وہ نہیں پڑھ لے، بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ بتایا ماں ہے، بلاؤ جلدی۔ آ گئی، کیا آپ القمہ سے ناراض ہو؟ کہا بالکل ناراض ہو۔ کیوں؟ یا رسول اللہ دین کا بڑا اچھا ہے، تہجد پڑھتا ہے بڑا، لیکن جب بات کرتا ہے نا مجھ سے تو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرتی ہو؟ کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ فرمایا میں اس کو آگ لگاؤں گا پھر تم سفارش کرو گی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ سفارش تو کروں گی کہ آگ نہیں لگائے۔ فرمایا اگر تم نے معاف نہیں کرے یہ ابھی مرے گا تو جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا اللہ کی۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، پھر بھی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ آگ میں جلیں گے سیدھے۔ تو پھر ان کی والدہ نے معاف کیا اللہ واسطے، اور نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور قبر پہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے والدین کو ناراض کیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر نبی رسول کی لعنت، اس پر زمین و آسمان کی لعنت، اور اس کی نماز کوئی قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ صدقات کوئی قبول نہیں، اس کا حج و عمرہ کوئی قبول نہیں، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں۔ جاؤ، معاملہ ہی ختم ہو۔ اب کتنی تبلیغیں کرتا رہے، کتنا دیندار بنتا رہے، کتنا نمازی بنتا رہے، کتنا علم والا بنتا رہے، کتنا مخلص بنتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اب اس کا کچھ بھی نہیں، سب گیا، اس کا ختم، بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری خوب حفاظت فرمائے۔ تو ان میں جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں وہ زیادہ مستحق ہیں، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے۔ اسلام نے نفلی صدقات جو مالی حقوق کے سلسلے میں انسانی جذبات ہوتے ہیں نا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ انسان کے جذبات مال کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ مال کے معاملے میں انسان، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ سنجیدگی میں آ جاتے ہیں، اس کو معمولی نہیں سمجھتے۔ تو انسان جو کماتا ہے سب سے پہلے اس کا اپنے بدن کا حق ہے، اس کے اندر سب سے پہلے اول اپنی ذات کا خیال کرے، پھر اس کے اہل و عیال جو اس کے زیر کفالت ہیں لوگ، ان کا حق ہے، پھر قرابت داروں کا حق ہے، اہل محلہ، اہل شہر، پھر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو۔ صدقہ ہمارے ہاں وہ کہلاتا ہے ہم جس کو صدقہ سمجھتے ہیں کہ کسی مستحق کو دیا جائے، جبکہ حدیث شریف میں تو آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے دائرے کو بڑا وسیع تر فرمایا، بلکہ بعض دفعہ نیکیاں کرنا اور بعض دفعہ صرف سادے اعمال کرنا بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی صرف پتھر ہٹا دیتا ہے، جھاڑی ہٹا دیتا ہے، کوئی تکلیف دہ ہٹا دیا چیز کو، یہ بھی صدقہ ہے۔
حالانکہ وہ تو کوئی اس نے نیکی کا عمل نہیں کرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے کو صدقات کے بہت وسیع تر بنایا، تو فرمائے کہ تم اپنے اہل و عیال کو رزق حلال اگر کما کر دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہاتھ جو کماتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں نا، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے مزدور کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائے کہ ہاتھ یہ جو سخت ہو گئے محنت کر کے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ دیکھیں، حالانکہ اس نے دنیا کمائی لیکن کسب حلال کسب معاش کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے، تو اسی لیے فرمائے۔ اب فرمائے کہ ایک شخص اٹھا، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو ہے نا یہ عمل بھی صدقہ ہے حلال کمانا، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، لی عندی دینار واحد۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی جان پر اس دینار کو خرچ کرو۔ تو اب یہ فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ دیکھیں، اپنی ذات پر مال خرچ کرنا یہ کون سی ایمانی نشانی ہو گئی؟ اب آپ حدیث کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ فرمایا کہ میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے صحابی نے جو ہے نا یہ سوال کرنے والے جو صحابی ہیں وہ سیدھے سادھے انسان، تو سیدھا سادہ آدمی جو ہے سوال بھی پھر سیدھے سادھے انداز میں کرتا ہے، ایک کے بعد ایک ایک کر کے بتاتے جا رہے ہیں کہ میرے پاس تو ایک دینار اور ہے، میرے پاس تو ایک دینار اور ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی یہ پوچھنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک دینار ہے تو کیا کروں؟ اچھا یہ کروں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک اور دینار ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس کے بعد یہ کروں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور دینار ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ درجات خود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا مطلب یہ ہو کہ جان پر خرچ تو کر لیا، اب اس کے بعد بھی میرے پاس اور مزید دینار موجود ہے، مال موجود ہے، بچ گیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یوں سوال کیا ہو کہ پوچھنے کے لیے کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے اور ایک اور دینار ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان پر خرچ کرو، اور اپنی جان پر خرچ کرنے کے بعد جب بچ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ حقوق ادا کرنے چاہیے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے۔ پھر فرمایا کہ اچھا ان میں کس کا حق ہے؟ بیوی کا حق ہے اور بچوں کا حق ہے، یعنی کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی بچ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اس کے بعد بھی ایک دینار ہے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جب ایک دینار اور ہے تو تم نے اپنے اوپر بھی خرچ کر لیا، بیوی اور بچوں پر بھی خرچ کر لیا، اب تمہارے پاس اور مزید دینار ہے، تو اب تم زیادہ بہتر جانتے ہو ہم سے کہ تمہیں کس پر خرچ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کے سامنے ہوتے ہیں معاملات، اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو اس کو خود سمجھ آتا ہے کہ کس پہ اب زیادہ بہتر ہے خرچ کرنا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ اپنی بیوی پر صدقہ کرو مطلب کہ زکوٰۃ دو۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی نکال دیا کہ زکوٰۃ کس کو دے دو؟ اپنی بیوی کو دے دو، جبکہ بیوی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ شرعی مسئلہ تو آپ حضرات جانتے ہیں نا۔ تو یہاں پر صدقات سے مراد بیوی کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، تو بیوی پر ویسے خرچ کرے۔ بعض لوگ تو بیوی کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور باقاعدہ اس کا حساب لکھ بھی لیتے ہیں۔ جیسے ایک ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا محمد ادریس صاحب رحمہ اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ بھائی تم مولوی لوگ جو ہے نا ان سیٹوں کی چائے مت پیا کرو، ان کے سے جو چائے آتی ہے وہ نہ پیا کرو، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے رجسٹر میں نا اس کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب نوٹ کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں کہ اتنی زکوٰۃ ہم نے دے دی مولوی صاحب کو۔ وہ تو چائے پلاتے ہیں بیچارہ مولوی، سیدھا سادہ آدمی، سیدھا سادہ انسان، وہ یہ چائے سمجھ کے پی رہے جیسے مطلب لوگ اکراماً چائے پلا دیتے ہیں۔ تو ان سیٹوں کا اکرام بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ سے نیچے
نہیں ہے، چونکہ یہ سمجھتے یہی ہیں کہ یہ ہماری زکوٰۃ کے اصل مستحق کون لوگ ہیں؟ مولوی صاحب ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں تو دیہاتوں میں اپنے جانور کی کھال کا مستحق بھی صرف مولوی صاحب کو ہی سمجھا جاتا ہے، برسی پہ کھانے کھلانے کا مستحق بھی مولوی صاحب ہے، اور اسی طرح 40ویں پہ بھی جو کچھ دینا دلانا ہے اس کا مستحق بھی کون ہے بھائی؟ مولوی صاحب ہے۔ اسی طرح جمعرات کی جتنی روٹیاں ہیں، مٹھائیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس سب کا بھی مستحق کون ہے؟ مولوی صاحب۔ اور آج کل تو قضائے عمری کا جو چھوٹا موٹا ٹیکس ادا کرتے ہیں نا، یہ چند صورتوں میں یہ بھی چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، تو اس قضائے عمری کے ٹیکس کے جو مستحق ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مولوی صاحب ہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں ساری عمر کی جو نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں نا، یہ تھوڑا سا ٹیکس مولوی صاحب کو ادا کر دو، وہ ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، جبکہ یہ نہیں ہوتا ایسا۔ جتنی نمازیں قضا ہیں وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہیں، پھر جان چھوٹے گی۔ اسی طریقے سے مردوں کو بخشوانے کا بھی ٹیکس ہے، یہ بھی کس کو مستحق ہے؟ مولوی صاحب اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اسی طرح تراویح سنائی گئی تو اس کا بھی جو انہوں نے بنایا ہوا ہے لینا دینا، اس کا بھی مستحق مولوی صاحب ہے۔ اور زکوٰۃ کے مستحق تو مولوی صاحب ہیں ہی ہیں، زکوٰۃ کے اصل مصرف کون ہے؟ مولوی صاحب۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں کہ ہر مولوی جو ہے زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، اسی لیے اسے چھپکے سے آپ نے کھانا کھلایا یا چھپکے سے کچھ رقم دے دی یا آپ نے اسے چائے پلا دی یا اور کوئی معاملہ کر لیا اور اپنے پاس نوٹ کر لیا جی ہم نے تو اتنی زکوٰۃ ادا کر دی، تو برائے مہربانی ایسا نہیں کیا کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ بہت سے مولوی صاحبان مستحق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاص اگر مولوی صاحب کو دے رہے ہیں تو اس کو تو بتائیں کہ مولوی صاحب یہ زکوٰۃ ہے۔ مولوی صاحب کو عام انسان نہ سمجھیں کہ جیسے عام انسانوں کے لیے جو مسئلہ ہے کہ جی اسے بغیر بتائے بھی دے دی تو ادا ہو جائے گی، یہ وہ کیس نہیں ہے، یہ وکھرا کیس ہے ذرا، تو اس لیے ان بیچارے کو گناہ گار نہ بنائیں، خود بھی گناہ گار نہیں بنیں۔ تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور اس طرح زکوٰۃ جو ہے نا نوٹ بھی کر لیتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح لوگ بعض تعویلیں کرتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کی تعویل، ہیلا، وہ ہیلے کیا کرتے ہیں کہ جی زکوٰۃ، چونکہ ان کو پتہ ہے مسئلہ انہوں نے سیکھ رکھا ہوا ہے کہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ اب 11 مہینے ہوتے ہیں تو وہ اپنی زکوٰۃ جس مال پہ بننی ہوتی ہے نا وہ سارا مال بیوی کو دے دیتے ہیں، بھائی آپ کی آنرشپ میں ہو گیا مال، آپ مالکن ہیں، آپ کی ملکیت۔ اب وہ 12واں مہینہ نہیں ہوا تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہ زکوٰۃ سے بچنے کا کیا کرتے ہیں؟ ہیلا اپناتے ہیں، تقیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس سے بچتے ہیں نا، تو العیاذ باللہ کہ زکوٰۃ سے بھی بچنے کا ہیلا ہے، طریقہ ہے۔ دیکھو ایسے جو ہے نا زکوٰۃ سے بچا جا سکتا۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، ان پر تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پوری زندگی مال ہی نہیں آتا کہ وہ زکوٰۃ ان پہ فرض ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی مقروض رہتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، 1 کروڑ کی فیکٹری بھی ہے لیکن 2 کروڑ کا مقروض ہے، تو اس پر زکوٰۃ ساری زندگی فرض ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور مختصراً یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا نصاب ہوتا کیا ہے، آپ جانتے ہوں گے، تھوڑا سا ریوائز کر لیں اس بات کو۔ پہلی بات ہے سونا ہونا، گولڈ، دوسری بات ہے سلور یعنی چاندی ہونا، اور تیسری بات ہے چاندی کی بقدر رقم موجود ہونا۔ سونا 7.5 تولہ اگر ہے، صرف اگر سونا اس کے پاس ہے، 7.5 تولہ پورا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چاندی اگر 52.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، صرف چاندی اگر ہے۔ اور صرف اگر روپیہ ہے چاندی کی بقدر اس کے برابر قیمت کے اگر روپیہ موجود ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی نا، صرف سونا ہونا، صرف چاندی ہونا یا صرف رقم ہونا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک سے زیادہ چیزیں اس کے پاس ہوں، یعنی کہ سونا اور چاندی ہو، یا 5ویں صورت ہے چاندی اور روپیہ ہو،
یا چھٹی صورت ہے سونا اور روپیہ ہو، یا ساتویں صورت ہے سونا چاندی روپیہ تینوں ہو۔ اس کے بعد 8ویں 9ویں 10ویں صورتیں بھی آگے بنتی ہیں کہ اس کے پاس کوئی بھی اموال والی چیزوں میں سے چیزیں موجود ہیں، جیسے کسی کے پاس کوئلے کی کان ہے وہ بھی زکوٰۃ میں شمار ہوتی ہے، نمک کی کان ہے، اسی طرح جو ہے نا جو اور دیہاتے ہیں جیسے کہ آپ کا لوہا ہوتا ہے، پیتل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایسے ہی کسی کے کھیت ہیں، زمینیں ہیں، اس کے پاس جانور ہیں، ان سب پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کسی کے پاس زمینی خزانہ نکل آیا اس پہ بھی ہوتی ہے۔ تو وہ صورتیں پھر الگ ہیں آگے کی مزید آسان صورتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ جب چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں یہ بقیہ صورتیں ہوتی ہیں تو ان صورتوں میں دونوں مال کو جمع کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جب ایک آدمی ہے، ایک صاحب کا نا قصہ ہے بڑا مشہور، وہ ان کے ہاں کوئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو ایک سیٹھ صاحب کے پاس چلے گئے، مالدار سیٹھ صاحب تھے، مطلب ان کے سامنے خدمت میں رکھنے کے لیے کہ بھئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اگر آپ بھی تھوڑا تعاون فرما دیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے۔ تو اب سیٹھ صاحب جو تھے نا وہ انہوں نے اپنے حالات سنانا شروع کرے، تو اتنے خطرناک حالات تھے اس بیچارے کے کہ جو تعاون کے لیے صاحب گئے تھے بیچارے، ان کی جیب میں جو تھوڑا سا کچھ تھا نا وہ بھی انہوں نے نکال کے ان کو دے دیا۔ بھائی آپ تو ان حالات کے بعد سب سے زیادہ مستحق اور پریشان انسان میری نظر میں تو آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں فَلِلْوَالِدَيْنِ اور والاقربین والیتامیٰ، تو آپ گھر والوں میں بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں، ثواب ملے گا، ضائع نہیں ہوگا ثواب، اس کو نیکی سمجھے۔ پھر اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اندی دینار آخر، کہ میرے پاس اس کے علاوہ بھی ایک دینار ہے، تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اپنے بیوی بچوں اولاد پر خرچ کرو۔ پھر فرمایا میرے پاس کچھ اور بھی ہے، تو فرمایا اپنے خادم جو ہوں اس پر خرچ کرو۔ پھر فرمایا میرے پاس اور بھی کچھ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تم زیادہ بہتر جانتے ہو، جہاں خرچ کرو۔ اب اگر کاروباری قسم کا جو ہے نا وہ پیر ہو کوئی شخص اور اس کا مرید آ جائے اور اس سے اگر یہ سوال کر لے جو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے سوال کیے، تو وہ پیر صاحب کیا بولیں گے؟ بھائی والدین، بچوں اور گھر والوں کو چھوڑو، میں زیادہ مستحق ہوں، میرے اوپر سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی میرا جیسا ہو، میرے پاس کوئی آ جائے پوچھے کہ حضرت بتائیں میرے پاس مال ہے کہاں خرچ کروں، کچھ جمع کیا ہوا ہے میں، تو میں کیا اس کو ترغیب دوں گا؟ اور ہوتا بھی ہے ایسے دنیا دار کاروباری جو پیر حضرات ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، وہ یہی مشورہ دیتے، وہ یہ حضور والا مشورہ تھوڑی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اس بیچارے کو یہ حدیث پتہ ہوتی کہ یہ ترتیب اللہ نے قرآن میں بتلائی۔ اندازہ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشارتاً بھی اپنے متعلق کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ تمہیں چاہیے کہ اتنا زبردست نبی رسول تمہارے سامنے موجود ہے، آپ کو تو خود عقل ہونی چاہیے۔ یہ میں اپنی طرف سے الفاظ کہہ رہا ہوں، موقع تو یہی سمجھا رہے ہیں نا کہ جیسے ایک بڑے پیر صاحب کہیں ارے بیوقوف مرید، تو کیسا مرید ہے، عقل ہی نہیں ہے تیرے کو، اتنا بڑا انسان تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور مجھ سے سوال کر رہے کدھر خرچ کروں مولوی صاحب، یعنی مولوی سے پوچھ رہے۔ حیرت کی بات ہے، وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، گزر رہے تھے، پٹھان صاحب ڈوب رہے تھے، تو انہوں نے بولا ہاتھ دیں، تو مولوی صاحب نے بولا بے چل ہاتھ دیں، تو اس نے بولا ہاتھ لیں، تو ایک دم مولوی صاحب نے ہاتھ دے دیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، مولوی صاحب سے لینے کی باتیں کر رہے بیوقوف، ان کے سامنے سوال کر رہے کہ کس کو دو، وہ تو سب سے پہلے میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے دینا چاہیے، آپ میرے سے ہی پوچھ رہے ہیں کس کو دو، تو دیکھ کر سوال کریں۔ اب اس بات کو بھی جو ہے نا آپ نے پسند نہیں کیا کہ سب کچھ دے دیا جائے اللہ کی راہ میں، سب دے دے بندہ اور پھر بھیک مانگنا شروع کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے
اور ان کے پاس کچھ سونا موجود تھا، تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ سونا مجھے آپ کو دینا ہے، یہ صدقے کا ہے، جو ہے نا آپ یہ مجھ سے عنایت فرما لے لیجئے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کی بات سنی تو آپ نے چہرہ یوں موڑ لیا دائیں طرف، اب وہ صحابی گھوم کر دائیں طرف آ گئے اور پھر یہی فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ سونا ہی ہے تھوڑا سا، صدقے کا مال ہے اور بس آپ کو دینا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں سے چہرہ ادھر کر لیا، جو حدیث میں آتا ہے نا میں سمجھانے کے، وہ صحابی ایسے گھوم کے ادھر آ گئے، پھر یہی فرمایا رسول اللہ میرے پاس یہ سونا ہے تھوڑا سا، صدقے کا مال ہے، یہ دینا ہے آپ کو، اور میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر جب اتنی دفعہ یہ ہو گیا نا تو اب کیا ہوا، فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام فرمانے لگے، ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور پھر وہ بھیک مانگتا ہے، میں وہ صدقہ کرتا ہوں جو کچھ ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ تو بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا پر کیا جائے، یعنی کیا مطلب کہ اپنے پاس اتنا ہو کہ پھر کسی سے مانگنا نہ پڑے، بھیک نہ مانگنی پڑے، سوال نہ کرنا پڑے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دی۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس موقع پر سب کچھ لے کر آ گئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے، تو فرمانے لگے کہ آپ کو آپ کا نام چھوڑ دیا، اللہ کا نام چھوڑ آیا، بس آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑ کے آ گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسا کیا، کہتے کہ ایسے پروانے کے لیے چراغ، ایسے پروانے کے لیے چراغ، بلبل کے لیے پھول بس، ایسے پروانے کے لیے چراغ، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ اور اس کا رسول بس، ان کا نام چھوڑ کے آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہیں فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کرا، تھوڑا سا تو کچھ چھوڑاتے گھر میں مال، کچھ تو گھر والوں کے لیے آسانی کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ایمان والوں کو، یقین والوں کو، اور کیفیات اور حالات کو سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی کہ اگرچہ ابو بکر صدیق سب کچھ لے کر آ گئے، مگر یہ بھوکے رہ لیں گے، سوال کبھی نہیں کریں گے، کسی سے مانگیں گے کبھی نہیں، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، یہ وہ صدیق ہے۔ تو اس کی اجازت یوں سمجھ لیں کہ گویا صرف حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، لیکن ہمیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے پاس جتنا مال ہو سب اٹھا کے اللہ واسطے دے دیا، اب بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے، اپنی ضروریات کے لیے جو ہے سوالات کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس نے انسان کو بتدریج آہستہ آہستہ پستیوں سے اٹھا کر وہ بلندیوں کی طرف لے کر چلی گئی۔ یہ ایسی کتاب ہے، اگر اس کو صحیح معنی میں سمجھا جائے تو پہلے اپنی جان پر خرچ کرے، پھر گھر والے اہل و عیال بیوی بچوں پہ خرچ کرے، والدین پر خرچ کرے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے، مجاہدین کی امداد کے خاطر خرچ کرے، اور دین کی اشاعت کی خاطر خرچ کرے، آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جائے۔ ایک دم اللہ نے نہیں حکم کر دیا کہ بھائی سارا کچھ ایک دم بس خرچ کر دے اور پھر جو ہے نا پریشان ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے آہستہ آہستہ اس کو اٹھایا، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بلندیوں پہ لے کر گئے کہ اگر تمہارے پاس اتنا ہی ہے کہ اپنے اوپر، اپنی جان پہ، اپنے بیوی بچوں پہ صرف خرچ کر سکتے ہو تو کرو، ٹھیک ہے، اس کے آگے رک جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آگے بڑھ سکتے ہو تو بڑھنا چاہیے، خرچ کرے، خرچ کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور روکنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے شیطان نے کہا تھا کہ مجھے اس شخص سے بہت زیادہ خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ سخی ہے، سخی سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ بڑی آسانی سے جنت میں جا سکتا ہے، اور جو کنجوس ہے نا اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں، یہ کتنی نیکیاں کرے، کتنے اعمال کرے، کتنی محنت اور مشقت اور کتنا جو ہے نا عبادات میں لگا رہے،
لیکن چونکہ کنجوس ہے مجھے یقین ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے. اور یہ ہوتا ہے واقعی. یہ شیطان غلط بات نہیں کہہ رہا، بعض باتیں شیطان نے بہت اچھی بولی اگر ہم سمجھ جائیں. تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون. دیکھیں یہ قرآن ہے. ابھی ہم یسألونک ماذا ينفقون سے آگے ہی نہیں جا پا رہے. جتنا بتاتے رہیں بیان کرتے رہیں وقت کم ہے، لیکن یہ علم بہت بڑا ہے. آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. جو کچھ تمہیں مال میں سے خرچ کرنا ہے تو وہ حق ہے والدین کا، قرابت داروں کا، والیتامی والمساکین، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل اور مسافروں کا حق ہے. وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے تو فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تو جانتا ہی ہے، یقیناً بے شک اللہ تو جانتا ہے. ہر شخص چونکہ خرچ نہیں کر سکتا. بعض لوگ ایسے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مال ہے ہی کوئی نہیں، تو اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں. جیسے ایسے صحابہ تھے بہت سے، اور سارے ہی ایسے انسان جو غریب ہیں بیچارے، ان کے تو آنسو نکل جائیں گے نا اس آیت کو سن کے کہ یہ اللہ کیا بتا رہے ہیں اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم کہیں خرچ ہی نہیں کر سکتے. ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، مال نہیں. تو اللہ انہیں جیسے ہم تھپکی دیتے ہیں نا کسی کو، محبت سے سمجھاتے ہیں، اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ارے میرے او بندو، وہ بندو، غریب لوگو، اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو خرچ نہیں کر سکتا تب بھی وہ نیک اعمال تو کر سکتا ہے. تو اللہ تو جانتا ہی ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تبھی ہم دعا کرتے ہیں تو اکثر ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے دل کا حال جانتا ہے کہ ہم تو کیا کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری دائرے کار سے باہر ہے. ورنہ تو ہم کیا کیا نہیں سوچتے مسلمان کہ اللہ تو جانتا ہی ہے واقعی میں ہم کیا کیا چاہتے ہیں کرنا، لیکن ہم کر نہیں پاتے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چندہ جمع کرنے کا حکم دیا. چندہ اکٹھا ہوا. اب رات ہو گئی، ایک صحابی اندھیرے میں نا اٹھے جاگے اور تہجد پڑھنے لگ گئے چھپکے سے. غریب ہیں یہ صحابی، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز، اب یہ تہجد نماز میں تھے اور جو ہے نا اللہ سے گڑ گڑا رہے. نماز پڑھ کے دعا کری کہ کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل کا حال کیا ہے. رو رہے اللہ کے سامنے، اور میں تو غریب آدمی ہوں، بس آپ اپنے راستے میں میری جان کا نذرانہ قبول کر لیں، بس میری اتنی آپ سے گزارش. چونکہ میرے پاس مال تو کوئی نہیں. رو رہے میری جان اپنے راستے میں قبول فرما لیں، میں اپنی جان دے سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی جو ہے نا بات سنی، مان لی، قبول کر لی گویا ان کی جان. کیسے پتہ چلا؟ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کر جماعت پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ گھوم گئے اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی رات کو جس نے اپنی جان اللہ کو دی تھی وہ کون ہے، ذرا کھڑا ہو جائے. اب یہ صحابی گھبرا گئے کہ اوہو یہ کیسے پتہ، حالانکہ اندھیرا ہے اس وقت، تو ان کے اور اللہ کے سوا کون تھا؟ کسی کو کوئی کان و کان خبر نہیں، پتہ ہی نہیں چلا تو کیا کہا انہوں نے. اللہ کے رسول نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بھائی وہ کون سا ہے ساتھی میرا جس نے رات کو اپنی جان اللہ کے حوالے کری، اللہ کو دے دی، کھڑا ہو جائے. اب وہ صحابی کہتے ہیں میں گھبرا گیا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو پھر میں کھڑا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول فرما لیا، تمہارا جان کا نذرانہ دینا اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. حالانکہ جان تو دی بھی نہیں ابھی. یہ اخلاص ہے، تصحیح ہے نیت جس کو کہتے ہیں. ایسی زبردست نیت کہ نیت کرنے پہ دیکھیں اجر مل رہا ہے. بعض دفعہ عمل کر کے بندہ پھنس جاتا ہے، غلط کر دیتا ہے نا عمل. اسی لیے عمل ایک دم بلا جھجک بغیر کسی ڈر خوف کے نہیں کر بیٹھنا چاہیے، یہ بھی غلط.
کہ عمل کا اتنا شوق ہو جائے کہ بس جی ہر جگہ گھس گیا اور کھڑا ہو گیا اور شروع ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ عمل کرے بھلے تھوڑا ہو لیکن سیکھ کر کرے، صحیح کرے، یہ نہیں بس جی سارے دنیا کے اعمال میں نہیں کرنا اور وہ غلط کر کے پھنس جائے گا۔ اب یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اسی غزوہ میں بعض فقراء صحابہ بھی تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ان میں دیکھا کہ کوئی جو ہے نا تھیلا بھر کے لا رہا ہے، کوئی بوری بھر کے لا رہا ہے، کوئی ڈھیر لگا رہا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں خوشخبری فرما دی کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کی محفل سے اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا ہے اور ہم خرچ نہیں کر پا رہے۔ یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ چندے کے لیے اعلان کرتا ہے، ایک صاحب نے کرا تو ایک صاحب اٹھ کے آ گئے اور سب کے سامنے انہوں نے 5 لاکھ روپے دے دی، یہ لے جی 5 لاکھ روپے۔ اب وہ مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو چند لمحے کے اندر 5 لاکھ انہوں نے دے دی۔ جب سب چلے گئے اب ایک شخص اٹھ کے چپکے سے آیا اکیلے سے اور ایسے دبوچا ہوا نوٹ تھا 500 روپے کا، اور وہ مولوی صاحب کو پکڑا دیا کہ حضرت بس روتے ہوئے کہ میں تو یہی کر سکتا تھا، میری تو یہی حیثیت تھی۔ تو مولوی صاحب فرمانے لگے کہ اس 5 لاکھ والے انسان سے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب اس 500 والے نے کما لیا، کیونکہ اس نے سب کو دکھا کر دیا کہ دیکھو میری واہ واہ کرو، میں نے 5 لاکھ دیے اتنے سے چند سیکنڈوں کے اندر۔ اور اس نے جو 500 روپے سے بالکل خوف زدہ ہو کر، اب یہ عمل تو دونوں کا دیکھیں تو ایک ہی، دونوں نے ہی دیا ہے، لیکن کتنا بڑا فرق آ گیا۔ وہ 500 والا کتنا آگے چلا گیا اس سے، 5 لاکھ والا آگے نہیں جا سکا۔ کیا 5 لاکھ روپے نکلی تھے؟ اصلی تھے بھائی۔ کیا ان سے 5 لاکھ کا سامان نہیں آنا تھا؟ تو 500 والا کیوں آگے نکل گیا؟ یہ ہے بات کہ آنسو بہ رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا اور ہم دے نہیں پا رہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے سے، لڑائی سے واپسی پر فرمایا کہ ہمارے وہ ساتھی جو مدینے میں رہ گئے تھے ہمارے ساتھ نہیں نکلے تھے، لیکن کوئی گھاٹی اور کوئی ٹیلا ہم نے ایسا پار نہیں کیا کہ جدھر میں نے نہ دیکھا ہو کہ وہ ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر تھے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تلواروں کے وار ہم نے کھائے، تلواروں کی جو جھنکار تھی وہ ہم نے دیکھی آنکھوں سے، سارا کچھ ہم نے تکلیفیں برداشت کی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں جو مزے سے مدینہ میں بیٹھے تھے وہ بھی ثواب میں برابر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے رک گئے، ان کے دل رو رہے، اس لیے وہ ہر ثواب میں ہمارے برابر۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ جماعت میں نہیں نکلا وہ پیچھے رہ گیا، بعض دفعہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کسی عذر سے وہ نہیں نکل پائے۔ جہاد میں بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مگر ہمارے پاس کچھ خرچ کرنے کو آج نہیں ہے تو فرما دیا کہ ارے او غریبوں اگر تمہارے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں ہے تو گھبراؤ مت، پھر کوئی نیکیاں کرو، ابواب الخیر جو ہے یہ بہت وسیع تر ہے، ایسا نیکیوں کا دروازہ، تو جو تم نیکی کا کام کرو گے تو وہ بے شک تمہارا رب اللہ رب العزت واضح طور پر اس نیکی کو دیکھ رہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے محلے میں الحمدللہ تبلیغ کی جماعت بھی آئی ہوئی ہے، ساتھی آئے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ بڑا مبارک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مطلب توفیق دی ہے الحمدللہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ویسے ذمہ داری تو ہم سب کی ہے، میری بھی ہے، اہل محلہ ہم جتنے ساتھی ہیں ادھر، جتنے بالغ مرد ہیں، جتنی بالغ عورتیں بھی ہیں، ان کا بھی یہ کام ہے، ذمہ داری ہے ان کی۔ کوئی عورت بھی اس ذمہ داری سے باہر نہیں ہے، کوئی مرد بھی اس ذمہ داری سے باہر نہیں ہے، یہ مردوں کا بھی کام ہے اور خواتین کا بھی کام ہے، اسی لیے مستورات کا کام بھی چل رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہم سب بالغ مرد اور عورتوں کے ذمہ ہے۔ یہ جو قرآن کا بھی درس ہے یہ اسی کا ایک راستہ ہے
کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یہ سارے راستے جتنے بھی دین کے ہیں نا، یہ سب ہمارے، یہ سب ہم نے کرنے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جماعت والے ساتھی آئے ہوئے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر لیں اور ان کو جو ہے نا خوب گشتیں کروا دیں، خوب۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے محلے کے یہ نوجوان ہیں نا ساتھی، دیکھیں ابھی ادھر بھی آپ گنیں گے نا تو ہمارے محلے کے نوجوان آپ کم نظر آتے ہیں، بہت کم، بلکہ نظر مجھے تو آتے ہی نہیں۔ اگر آپ کو نظر آتے ایک کا دکا کے علاوہ، جو ماشاءاللہ بیٹھ بھی رہے ہیں شوق سے۔ تو بھائی یہ جو نوجوان ہیں نا، یہ آپ دیکھیں نا دنیا میں جدھر جدھر بھی یہ تبدیلی آ رہی ہے، بعض ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، بنگلہ دیش کے اندر آئی، پھر اسی طرح جو ہے ابھی ہندوستان میں بھی الحمدللہ لگی ہوئی ہے تبدیلی، اللہ کرے ہو جائے، اس کے بعد پاکستان میں بھی نمبر آ جائے۔ تو دنیا بھر میں ایسا تاریخ میں بھی رہا ہے کہ نوجوان نسل ایسی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسپیشلی بالخصوص جو محنت کری وہ نوجوانوں پہ کی۔ صحابہ جو نوجوان تھے ان کو تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں، ان پہ تو زیادہ محنت کی۔ ایک نوجوان صحابی جو نابینا بھی تھے وہ آ گئے تو حضور علیہ السلام اس وقت بڑے جو ہے نا ایسے سرداران کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے جو سمجھ لیں کہ کریم تھے مکہ کے، ان سے میٹنگ کر رہے تھے، اس دوران وہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا اعراض کیا اور اللہ نے آیات بھیج دیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ ان کو پہلے لیں، یہ زیادہ آپ کے قریب ہے، ان کو اگنور نہ کریں۔ تو ہم بھی بھائی یہ چیز دیکھ لیں کہ نوجوان نسل جو ہے نا، نوجوان ہمارے، ہم حالانکہ اس مسجد میں الحمدللہ بھرپور ایسی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا چھوٹے بچے بالخصوص مسجد کے ساتھ جڑیں۔ ہم یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو یہی جوان ہو جائیں گے اور مسجد سے دور نہ ہو جائیں، تو ہمارا اس سب کے پیچھے یہی مقصد ہے۔ اب جوان جو ہیں وہ نوکریوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، دین سے بالکل دور ہوئے، نمازوں سے دور ہوئے۔ تو یہ نوجوان نسل جس محلے میں آپ تبلیغ والوں کی برکت سے جڑ جائیں نا، تو یقین کریں اس مسجد کا کام جو ہے نا بہت مضبوط ہو جائے۔ نوجوانوں کا جڑنا یہ سب سے اس عمل کو پریورٹی پہ رکھے کہ نوجوان کیسے جڑیں۔ اس کے لیے ان ساتھیوں کو اب آپ ہی سب کے گھروں پر لے کر جائیں گے محلے والے، تو ان کو پتہ چلے گا، کیونکہ یہ تو نہیں جانتے نا اتنا یہاں کے متعلق، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو نوجوانوں سے زیادہ ملاقات کرو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بعد ساتھی دسترخوان پہ بیٹھیں، تھوڑا سا اکرام کی صورت ہے، کوئی ساتھی جائیں نا ضرور اکرام کے لیے بیٹھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔